الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سابقون انسٹیٹیوٹ کی جانب سے استغفار کی اہمیت، ضرورت، فضیلت اور فوائد پر مشتمل آج کے اس انتہائی ضروری اور قیمتی سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم آج کا سیشن جو ہے، جو میرا مقصد ہے اس کا انعقاد کرنے کا اور جو آپ کا مقصد ہے اس کو سننے کا، یقیناً وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسا تعلق بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شرمندگی کا اظہار کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگ سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کر سکیں، اور کچھ ایسا ذوق اور شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں لا کھڑا کرے، اور کچھ ایسی ہم ندامت اور شرمندگی اختیار کریں جس کے باعث اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ چند چیزیں ہم نے بات کرنی ہے، اس میں ہم کوئی بہت زیادہ معنی اور مطالب کے اوپر نہیں جائیں گے، ہم اس کے اوپر کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے معاملات کے حوالے سے جو اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے، اور بندوں کے معاملات جو وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ بس ایک کام کریں کہ باقی تمام کاموں سے اپنے آپ کو رخصت لے کر یہ 1 گھنٹہ آپ استغفار کو دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کافی سارا فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اب میں کئی باتیں ایسی ہیں جو یقینی طور پر دعوے کے طور پر تو نہیں کر پا رہا، کیونکہ بہرحال ہمارے دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں، لیکن جتنا میں خود محسوس کرتا ہوں اور جتنا میں نے یہ تجربہ کیا ہے، فوائد سے خالی یہ مجلس نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ تمام لوگوں کا آنا اور ہمارا یہ انعقاد کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیے، بندہ بندہ ہوتا ہے اور رب وہ رب ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نا اپنا رب بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں گستاخیاں اور اس کے سامنے اس کے حکام کی پامالی کرتے رہتے ہیں، گویا ہم ایک انسان، ٹوٹے ہوئے انسان، ناشکرے بے قدرے انسان بن جاتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دور ہوتے ہیں، اس کو ناراض کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کے دربار سے، اس کی جناب سے اگر ہم بھاگ کر جائیں گے تو کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی جناب سے فرار ممکن ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بھاگ سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کہیں اور کوئی ٹھکانہ، کوئی پناہ گاہ، کوئی ایسی جگہ ہمیں مل سکتی ہے جو ہمیں اللہ کی بجائے پناہ دے؟ یہاں نا ایک امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ آپ کو پہلے سناؤں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بچہ تھا، اس کی اپنی والدہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو والدہ نے اس کو گھر سے نکال دیا، اور وہ بھی غصے سے آگے گھر سے نکل گیا، اور گھر سے نکل کے یہ نیت اور عزم کر کے گیا کہ میں اس گھر میں دوبارہ نہیں آتا، اور والدہ نے بھی کہا کہ دوبارہ تجھے کبھی داخل نہیں کروں گی اس گھر میں، اور وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، گلیاں گھوما، دائیں بائیں گیا، لیکن جب اس کا وہ غصہ ٹھنڈا ہوا، اس کے جب مزاج بحال ہوئے، تو وہ
واپس اپنے گھر کی طرف آیا اور اپنے گھر کے دروازے کو دیکھا، وہ تو بند تھا۔ تو اس نے آ کے اپنے گھر کی چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور بیٹھ گیا۔ اب والدہ بھی کافی دیر انتظار کے بعد، اس کے بھی کلیجے میں لازمی بات ہے، ماں کی ایک شفقت ہوتی ہے، ایک ممتا ہوتی ہے، تو وہ ایک تڑپ پیدا ہوئی اس کے دل میں، اور اس نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا جو بیٹا تھا وہ دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کو اٹھایا، اس کو سینے سے لگایا اور اس سے کہنے لگی کہ میں نے تجھے کہا تھا نا، مجھے ناراض نہ کیا کر، مجھے چھوڑ کر تو کہاں جائے گا۔ تو یہ سوال ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، کون ہمیں پناہ دے گا؟ کوئی ایسا ہے جو اللہ کے علاوہ ہے کہ ہم اللہ کی بادشاہت سے اور ملک سے نکل کر اس کے پاس چلے جائیں؟ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج دیا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں، اگر تم اللہ کے بنائے آسمانوں اور اس کی زمین سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، ہاں اتنی بات یاد رکھنا، نکل سکو گے نہیں ہے جب تک تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی۔ طاقت کا سرچشمہ تو اللہ ہے۔ تو یہ سوال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ سورہ قیامہ میں فرمایا کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا کہ آج بھاگ کر کہاں جاؤں، کلا، تو میں ہرگز نہیں، کہیں بھی نہیں جا سکتے، لا وزر، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن اصل ٹھکانہ تیرے رب کی طرف ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ففروا الی اللہ، دیکھو بھاگنا ہے نا تو اللہ کی طرف بھاگ کے جاؤ نا، اللہ کی طرف، اللہ سے دور کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے اختیارات سے نکل کے کہاں جاؤ گے؟ بھاگنا ہے تو اللہ کی طرف بھاگ کے جاؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا، واضح ڈرانے والا آیا ہوں۔ تو اللہ کی جانا ہے نا آپ نے، تو اللہ کی طرف بھاگ دیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور نکل گئے ہیں، ہمیں واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا آپ سجدوں میں بھی کیا کرتے تھے، اور یہ دعا آپ وتر میں بھی، دعائے قنوت میں بھی کیا کرتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضی سے، یعنی تیری ناراضی سے میں بچنا چاہتا ہوں، لیکن تیری ناراضی سے میں بچ کے کہاں جاؤں گا؟ تیری رضا کی پناہ میں آؤں گا۔ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں تیری سزا سے، یعنی تیری سزا سے بچنا چاہتا ہوں اور تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور اے اللہ میں تجھ سے بچنا چاہتا ہوں، تجھ سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن تجھ سے بچ کے میں کہاں جاؤں گا؟ وَأَعُوذُ بِكَ، اللہ میں تیری ہی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ اللہ سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو پھر جائیں گے کہاں؟ آپ کو واپس پھر اپنے اللہ کی طرف آنا پڑے گا۔ لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری ثنا کو شمار نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، بس اتنی بات کر دیتا ہوں کہ جیسے اللہ تو اپنی ثنا خود کرتا ہے تو اسی طرح ہے، ہم تیری ثنا کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو آپ اللہ سے اگر بھاگ کے جائیں گے نا تو مڑ کے اللہ ہی کی طرف آنا پڑے گا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، بلاتا ان کو بھی اللہ اپنے پاس ہے، لیکن آپ کیا خیال ہے آپ کا، جب یہ دونوں ملاقات کریں گے تو دونوں میں سے اللہ کس سے خوش ہوگا؟ تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا۔ یہ استغفار ہم اسی لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم بہت ناراض کر چکے ہیں نا تجھے، میری اگر 20 سال 30 سال 50 سال 70 سال کی ایج ہو گئی ہے تو عام طور پہ نافرمانیوں میں گزری ہے نا، اللہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، تو واپس بھی ہم تیری طرف ہی آئیں گے، تیرے علاوہ ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم واپس آئیں گے۔ اور اگر آپ واپس آئیں گے نا تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اللہ آپ کو قبول کرے گا، یہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے نا کہ اگر میں واپس آؤں گا تو کیا اللہ مجھے قبول کرے گا؟ تو اس کا جواب
صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبت عبده حين يتوب الیہ من احدکم کان علی راحلته بارض فلات، اللہ تعالی کسی آدمی کی توبہ سے جب وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو آدمی ایک بیابان میں اپنی سواری پر تھا، فانفلتت منہ، یہ سواری اس سے گم ہو گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اور اس پر اس آدمی کا کھانا پینا تھا تو وہ گم ہو گئی، فآیس منہ، فآیس منہا، یہ آدمی اس سواری سے مایوس ہو گیا، فأتا شجرۃ، چنانچہ مایوس ہو کر بہت دور دور تک ڈھونڈنے گیا، نہیں ملی وہ، تو ایک درخت کے نیچے آیا، فالتجع فی ظلھا، تھک ہار چکا تھا، مایوسی کی حالت میں اس کے سائے میں بیٹھ گیا، ٹیک لگا لی اس نے، قد ایس من راحلتی، اپنی سواری سے وہ بالکل مایوس تھا، فبینا ہوا کذالک اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ، فرمایا وہ اسی طرح ٹیک لگائے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی تو اچانک وہ دیکھتا ہے کہ وہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، فاخذ بخطامها، وہ جلدی جلدی اس کی نکیل پکڑتا ہے، ثم قال من شدت الفرح، فرمایا خوشی کی انتہا تھی نا، تو اس خوشی کی شدت میں وہ کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، حالانکہ اللہ تو بندہ نہیں ہے نا، اللہ تو رب ہے، یہ لیکن خوشی اتنی تھی، فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اتنی خوشی تھی کہ یہ اس خوشی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہے اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، اتنی خوشی تھی۔ آپ تصور کیجئے اس آدمی کو جب زندگی دوبارہ ملی، اس بیابان میں اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، کچھ کھانے پینے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اچانک اس کی زندگی واپس پلٹی تو اتنا خوش ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا بندہ واپس آتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ، جب اللہ کا بندہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو جتنا یہ آدمی خوشی میں بے انتہا خوشی میں غلط کہہ گیا نا، اس آدمی کی خوشی کو آپ تصور کیجئے اور پھر اپنے رب کریم کی خوشی کو تصور کیجئے کہ وہ کتنا خوش ہوگا جب اس کا بندہ واپس آتا ہے، تو کیوں نہیں قبول کرے گا جی آپ کو؟ واپس تو آئیں، آپ اپنے اللہ کی طرف رخ تو کریں جی، آپ ایک طرف مڑے تو صحیح، آپ قدم تو بڑھائیں نا اللہ کی طرف، قدم بڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه حين ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ مجھے کچھ لوگوں میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں اس کو ایسی مجمع میں ایسی مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہوتی ہے، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر وہ میرا بندہ یعنی کہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، بالشت آپ کی پورے ہاتھ کو جب آپ پھیلائیں تو آپ کی چھوٹی انگلی کے کنارے سے انگوٹھی کے کنارے تک کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو بالشت کہتے ہیں، پر میں اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، یہ اگر میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہے نا، ایک زرا کہتے ہیں بڑی انگلی کے جو کنارہ ہوتا ہے وہاں سے لے کر کوہنی تک کی جگہ، جو آپ وضو میں دھوتے ہیں، وضو میں جو بازو دھوتے ہیں کوہنی تک، انگلی کے کنارے سے لے کر اس کوہنی تک کی حصے کو کہتے ہیں ذراع، اللہ فرماتا ہے اگر یہ اتنی جگہ بھی میری طرف آتا ہے تقربت الیہ باعا، میں ایک باع اس کی طرف آتا ہوں، باع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دینا صحیح، اور ان دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر آپ کے دائیں ہاتھ کی بڑی انگلی کے سرے سے لے کر بائیں ہاتھ کی بڑی انگلی کے سرے تک کی جو جگہ ہے اس کو باع کہتے ہیں، جیسے آپ اردو میں کلاوا بھی آپ پنجابی میں کہتے ہیں کلاوا مارنا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا میں اتنا اس کے قریب آتا ہوں، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، میرا بندہ اگر لوٹ کے میری طرف پیدل چلتے ہوئے آتا ہے
اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. یہ اگر چل کے آتا نا میری طرف، نارمل آپ جو قدم اٹھاتے، اور آپ اگر اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کے اپنے بندے کی طرف آتا ہوں. تو آپ قدم تو بڑھائیے نا جی، آپ اللہ کی طرف اپنا رخ تو کیجیے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنے اللہ کی طرف آئیے تو صحیح. آپ تھوڑا چلیں گے نا، اللہ زیادہ چل کے آئے گا. آپ رخ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توجہ کرے گا آپ کی طرف. آئیے اپنے رب کی طرف قدم بڑھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بڑی معروف حدیث ہے، اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جب اللہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. فجعل يسأل ثم خرج يسأل، فرمایا پھر جب 99 قتل کیے اس کو تھوڑی سی اپنے اوپر تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، بھائی اتنے قتل کر لی ہیں. اب وہ نکلا کہ کسی سے پوچھے کہ میں کیا کروں. فأتى راہبا، فرمایا ایک راہب کے پاس آیا، جو عیسائیوں کا آپ جانتے ہیں کہ ایک عبادت گزار ہوتا ہے، اپنے گرجے کے اندر عبادت کرتا ہے. تو اس کے پاس آیا، فسألہ، اس سے پوچھنے لگا کہ میری کوئی توبہ قبول ہوگی، کوئی میری بات ہوگی. فقال له هل من توبہ، اسے کہنے لگا کوئی توبہ ہے. قال لا، کہتا ہے کوئی نہیں. وہ راہب تھا نا، عبادت گزار تھا. بہت سارے لوگوں کو اپنی عبادتوں میں بڑا فخر ہوتا ہے نا، تو اس کا بھی کوئی صورتحال ایسی تھی. کہتا نہیں، آپ کی کون سی توبہ بھائی، 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی. تو فرمایا فقتل، اس آدمی نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اس نے بس 100 پورے کر دیے. فجعل یسأل، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ایک کھٹکا تھا کہ نہیں یار، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، میں اس سے رجوع کرنا چاہتا ہوں. فجعل یسأل، وہ پھر پوچھنے لگا لوگوں سے. فقال له رجل، تو کسی ایک آدمی نے اس کو کہا، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی عالم نے اس سے کہا، اتقریتا کذا و کذا، کہ تمہاری توبہ تو قبول ہوگی لیکن فلاں بستی میں جاؤ. ٹھیک ہے، اس میں صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ تم فلاں بستی میں جاؤ، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنا، اپنی بستی میں واپس نہ جانا، یہ برے لوگوں کی بستی ہے. تو وہ چل پڑا اس بستی کی طرف، توبہ کے لیے چل پڑا. فأدرکہ الموت، راستے میں اس کو موت آ گئی، راستے میں اس کو موت آ گئی. اب جو اگلا لفظ ہے نا، یہ آپ کے اور میرے لیے بہت قیمتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فناء بصدرہ نحوہا، ناء بصدرہ نحوہا، اس آدمی کو جب موت آئی اور اس کو پتا تھا کہ اب میں مرنے لگا ہوں، تو اس نے اپنا منہ، اپنا سینہ اس بستی کی طرف کیا جس بستی میں وہ جا رہا تھا توبہ کے لیے، کہ میں اس کی طرف جا رہا ہوں. اس طرح اس نے اپنے سینے کو کیا کہ میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو ایسی پوزیشن میں یہ فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، اب رحمت کے فرشتے بھی آگے اور عذاب کے فرشتے بھی آگے، اور دونوں آپس میں جھگڑنے لگے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم لے کے جائیں گے، یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے توبہ کی نہیں تھی، تو اس نے کبھی زندگی میں خیر کی نہیں تھی. تو فرمایا فاوحى اللہ الی ہذہ ان تقربی واوحى اللہ الی ہذہ ان تباعدی. اللہ تعالیٰ نے، یہ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے، اللہ بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے. بندے کا معاملہ دیکھیں نا، بندہ مخلص تھا نا، اس نے مرتے ہوئے بھی اپنا چہرہ برے لوگوں کی طرف نہیں کیا، اس نے مرتے ہوئے بھی اپنا چہرہ اچھی بستی کی طرف کیا. تھا بہت گناہ گار تھا نا، مطلب 100 لوگوں کو مار چکا تھا، لیکن توبہ کے لیے مخلص تھا. اس نے اپنا سینہ، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کیا، توبہ کی طرف کیا. اب اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا فاوحى اللہ الی ہذہ ان تقربی، وہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا نا، اس بستی کا جو راستہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تھوڑا سا قریب ہو جاؤ. وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَعَدِي، اور وہ جو بستی جہاں سے وہ آ رہا تھا، گندے لوگوں کی بستی، اس کو حکم دیا کہ تھوڑا دور ہو جاؤ، تم تھوڑی دور ہو جاؤ. وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، اور پھر ان فرشتوں کو کہا، یہ جو رحمت اور عذاب کے فرشتے ہیں، کہ دیکھو جھگڑو نہیں، تم دونوں طرف کے راستوں کو ناپ لو، دونوں کی پیمائش کر لو. فَوُجِدَ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَقْرَبُ بِشِبْرٍ، فرمایا یہ اس بستی کی طرف، یعنی جس بستی کے لیے جا رہا تھا، توبہ والی بستی، اس بستی کی طرف یہ ایک بالشت زیادہ تھا، یعنی کہ وہاں سے ایک بالشت کم فاصلہ تھا، اور جس بستی سے آیا تھا اس بستی کا ایک بالشت
زیادہ فاصلہ تھا، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ آپ تصور کیجیے، مطلب اللہ تعالیٰ اپنی زمین بھی آپ کے لیے سکیڑ دے گا جب آپ اپنے اللہ کی طرف آئیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن اور اجازت سے ہوا۔ دونوں فرشتے آئے صرف یہ سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو کہ آپ اپنے اللہ کی جانب قدم بڑھائیے۔ آپ کو کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان کس طرف منہ کرتا ہے؟ آپ اگر اللہ کے مخلص بندے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو آئیے اپنے اللہ کی طرف قدم بڑھائیے، اپنا منہ اس کی طرف کیجیے، اپنا سینہ اس کی طرف کیجیے۔ اس دوران اگر آپ کو موت بھی آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس موت کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، لیکن آپ آئیے تو صحیح۔ ایسا نہ ہو آپ کا رخ دشمنوں کی طرف ہو اور اس حالت میں موت آ جائے۔ تو آپ کو اور مجھے کیا چاہیے؟ اپنے جانب باری تعالیٰ قدم بڑھائیے۔ آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دینا چاہتا ہے؟ ایک بات ہے نا، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ ہمیں سزا دینا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے توبہ قبول نہیں کرے گا، یا ہمیں توفیق نہیں دے گا، یا ہمیں اپنے دربار میں قبول نہیں کرے گا، ہمیں آنے نہیں دے گا؟ کیا خیال ہے؟ اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روک لے، اس کا مطلب وہ سزا دینا چاہتا ہے۔ لیکن کیا بات ایسی ہی ہے؟ اس کو ذرا دیکھیے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اس کا شکر کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، بہت علم والا ہے۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، تمہیں اللہ کیا چاہتا ہے تم سے پتہ ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکلیں نہیں کرنا چاہتا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا نا، پھر اللہ یہ توبہ کا نظام نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ کے نام پتہ کیا ہے؟ انہ هو التواب، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں، وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کی آپ سے یہ خواہش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سے یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ توبہ کریں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو شہوتوں کے پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دور نکل جائیں، دور نکل جائیں۔ اب دنیا کے لوگ آپ کو کئی طریقوں سے آپ کو طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا کر کے، طرح طرح کی انٹرنیٹ اور اس کے اندر کیا 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 برائیاں اس میں بھری ہوئی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں۔ ان کا مطمع نظر ہی یہ ہے، ان کا مقصد ہی یہ ہے۔ اور اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رمضان کیوں دیا؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو سزا دینا چاہتا تو یہ موقع بار بار اللہ کیوں دیتا؟ آپ سوچئے نا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی عمریں 30 سال ہیں، کتنے ہیں جن کی 40 سال ہیں، کتنے ہیں جن کی 25 سال ہیں، کتنے ہیں جن کی 60 سال ہیں۔ اب جو 60 سال میں 60 رمضان تو آپ نے دیکھے، 30 سالوں میں 3 رمضان تو دیکھے، 20 سالوں میں 20 رمضان تو دیکھے۔ اب 20 مرتبہ یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، کیوں دیا؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم واپس آؤ، اللہ آپ سے توبہ کرانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہ فاطمہ عبدالستار یہ لکیریں نہیں لگائیے، برائے مہربانی لکیریں مٹا دیجیے، فاطمہ عبدالستار یہ لکیریں مٹا دیجیے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخفیف کرے، آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کو آسان کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور فرمائے انسان پیدا ہی کمزور ہوا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ کو پتہ ہے اس سے چوک ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ چاہتا ہے کہ تم واپس آؤ، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ انہ کان توابا، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھی ذرا،
پھر آپ سوچئے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ، ایسے رب کو کون چھوڑتے ہیں؟ ذرا سوچئے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں قدیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبیٌ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قیدی ہے، قیدیوں میں نا عورتیں تھیں اور بچے تھے. فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا تَسْقِي، فرمایا ان میں سے ایک عورت تھی جس کے جو چھاتی تھی وہ دودھ سے بھری ہوئی تھی، وہ دودھ پلانا چاہتی تھی اپنے بچے کو. اذا وجدت صبيا في السبي اخذته فالصقته ببطنها وارضعته، فرمایا وہ قیدیوں میں کسی بھی بچے کو دیکھ لیتی، اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتی اور اس کو دودھ پلاتی تھی، کیونکہ اس کا اپنا بچہ گم ہوا تھا، وہ چھینا ہوا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ اس قیدی عورت کا یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اترون هذه، ذرا بتاؤ کیا یہ عورت طارحۃ ولدها فی النار، یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ یہ جو عورت اپنے بچے کے لیے اس طرح تڑپ رہی ہے، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ قلنا لا، کہتے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں. وہی تقدر اللہ تطروحہ، اگر اس کے بس میں ہوگا نا، یہ کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی اگر اس کے بس میں ہوگا. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس عورت کا جو اپنے بچے کے ساتھ پیار ہے نا، یہ عورت جو اپنے بچے کے اوپر رحم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ رحمت فرماتے ہیں. بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، بہت پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے. تو اگر یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی، سوال تھا نا یا رسول اللہ کا، کیا یہ عورت پھینکے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کومنٹ کیا. آپ نے فرمایا پھر اتنا یاد رکھنا اللہ اپنے بندے سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو آپ تصور کیجیے اگر یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی تو کیا آپ کا اللہ پھینک دے گا آپ کو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن صرف اس میں نا ایک بات ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، بچہ اس عورت کا اور بندہ اللہ کا ہونا چاہیے. بندہ اللہ کا، آپ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو، بس آپ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی صف میں نہ ملیں، بس بندہ اللہ کا ہونا چاہیے. آپ نے صرف اتنا کرنا اپنی زندگی میں، آپ کا ٹوٹل گول یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے اپنے آپ کو بنائیں، اللہ کی بندی اپنے آپ کو بنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضاؤں کی کوشش. آپ اپنے آپ کو پروو کریں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں. بس اللہ تعالیٰ آپ کو سزا نہیں دینا چاہتا. میں جہاں تک سمجھاؤں اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہے. اللہ اس نے بنائی آپ کے لیے جنت ہے، اسی لیے تو بلاتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بخشش لے کر جلدی آؤ، جنت کی طرف بھاگو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی بھاگ کر مقابلہ کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے. جہنم اللہ نے آپ کے لیے تو بنائی نہیں، جہنم اللہ نے کافروں کے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے نہیں. یہ بات یاد رکھیے. اس کے بعد رب کریم کی رحمتوں کا تصور، رب کریم کی جو رحمتیں ہیں، فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا، میں یہ رحمت لکھ دوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. فرمایا یہ رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. کوئی چیز اتنی بڑی نہیں ہے جتنی اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی مخلوق بھی کوئی چیز اتنی نہیں ہے جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. فرمایا ہر چیز کے اوپر یہ بڑی ہے. اور فرمایا یہ رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی والے ہوئے، جو زکوٰۃ دیتے تھے، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی. اور میں جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے فیصلے کر دیے
ساری مخلوق کے فیصلے کر دیے، اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب جو اس کے پاس عرش کے پاس ہے، عرش کے اوپر ہے اس کے پاس، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھی، اور وہ کیا تھی؟ ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی ہے، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی ہے. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش کے پاس، جو اس کے پاس ایک کتاب ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے. یعنی اللہ کا غضب اس قدر کبھی بھی نہیں ہے جس قدر اللہ کی رحمت ہے. اتنا غضب کبھی بھی نہیں ہے، رحمت بڑی ہے غضب سے. وہ جتنا غصہ کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ غضب والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس غضب سے کئی گنا زیادہ رحمت والا ہے. نہیں یقین آتا تو حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث پڑھ لیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جعل اللہ الرحمت 100 جز، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، رحمت کے نا 100 حصے کیے. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، اپنے پاس اس نے 99 حصے رکھے. جو 100 پارٹ کیے تھے نا، جو 100 حصے کیے تھے، 100 جز کیے تھے، ان میں سے 99 اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے. وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور زمین میں اس نے ایک حصہ اتارا، ایک حصہ اس نے زمین میں اتارا، باقی 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے. فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، وہ ایک حصہ پوری مخلوق میں، اور مخلوق میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، اور انسانوں کے ساتھ جن اور جنوں کے ساتھ اور جانداروں اور جانوروں کے ساتھ، یہ سب کے اندر یہ ایک حصہ تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے. حتی ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشیت ان تصیبها، یہی وجہ ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے اگر کسی گھوڑے کا اپنے بچے کے اوپر پاؤں آ جائے تو فوراً اٹھا لیتا ہے تاکہ یہ پاؤں اس کو تکلیف نہ دے دے. یہ اس کے دل کے اندر کی جو رحمت ہے، اس کی وجہ سے یہ اپنے بچے کو تکلیف نہیں دیتا. تو یہ وہ ایک حصہ اتنی مخلوق پر تقسیم ہوا، اور یہ مخلوق کے اندر گھوڑے بھی اپنے بچوں کا اتنا خیال کرتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ درندے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں وہ اس ایک حصے کی وجہ سے کرتے ہیں جی. تو آپ سوچئے جو 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، جب اس کی تقسیم کا وقت آئے گا تو کیسے کیسے گناہ گار بخشے جائیں گے، کیسے کیسے خطا کار اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ان کو جگہ مل جائے گی جی. وہ کہتے ہیں نا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیا محلہ والے، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیا محلہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا جی. یہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، میں قیامت کے دن اپنے بندوں کے اوپر تقسیم کروں گا. ایسی بات ہے. اب اگر اس رحمت سے بھی میں باہر ہو جاؤں، اس رحمت سے بھی میں باہر نکل جاؤں، مجھے یہ رحمت بھی نصیب نہ ہو، اتنی بڑی رحمت، تو پھر کیا لگتا ہے میری محرومی نہیں ہے جی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ محرومی نہیں ہے جی. اس بات کا خیال رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی وسیع رحمت، اتنی وسیع رحمت، اتنی وسیع رحمت، اگر اس رحمت کے اندر مجھے جگہ نہ ملے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری عقل مندی کی دلیل ہے. اچھا، اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کو گنہگار بندے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو گنہگار بندے پسند ہیں. یہ ایک بہت اہم بات جو میں بتانے جا رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بعض لوگوں کو میٹنگ میں اٹینڈ کرتے ہوئے مشکل پیش آ رہی ہے. جی آپ کا کئی لوگوں کا انٹرنیٹ وغیرہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے باقی لوگوں کو کلاس جو لوگ بیٹھے ہیں، کیا سب کے ساتھ ایسا مسئلہ آ رہا ہے کہ آواز کٹ یا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے؟ صحیح ہے. نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک چل رہے ہیں، اٹس کلیئر. جی بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. یہ شاید ان کا ایک دو لوگوں کا اپنے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. اچھا، اللہ تعالیٰ کو گنہگار بندے پسند ہے جی.
اب کم سے کم آپ کو اپنے گناہگار ہونے پہ بھی تو فخر ہونا چاہیے نا کہ اللہ کو گناہگار. آپ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیے ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فسیستغفرون اللہ فیغفر لهم. اگر تم لوگ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ذات کی, یعنی اتنی قیمتی بات آپ فرما رہے ہیں قسم کھا کے. فرمایا لو لم تذنبوا, اگر تم گناہ نہ کرتے, لذهب اللہ بکم, اللہ تمہیں ختم کر دیتا. اگر تم گناہ نہ کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیتا. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يَذْنَبُونَ, اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو اللہ لے کے آتا جو گناہ کرتے. سبحان اللہ, چیک کریں نا, مطلب اگر آپ کے گناہ نہ ہوتے تو آپ ختم ہو جاتے ہیں جی, اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے کر آتا کہ جو گناہ کرتے. فرمایا فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ, پھر یہ گناہ گار اپنے اللہ سے بخشش مانگتے. فَيَغْفِرُ لَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا. اللہ تعالیٰ کو یہ والا معاملہ بہت پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے. بندے سے ہوگی نا غلطی, اور بندہ اللہ کے دربار میں, اور ایک دفعہ آیا, بار بار آیا, کئی بار آیا, اور آگے بار بار اللہ کو کہتا ہے اللہ پھر غلطی ہوگی, اللہ پھر غلطی ہوگی, اللہ پھر گناہ ہوگی, اللہ پھر نافرمانی کر بیٹھا. یقین جانی اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے, پھر معاف کر دیتا ہے, پھر معاف کر دیتا ہے. لیکن مجھے افسوس پتا ہے کس بات پر ہوتا ہے, بندہ اللہ کے پاس نہیں آتا. اصل ایشو یہ چل رہا ہے, بندہ آ کے اپنے رب سے بات بھی نہیں کرتا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. معاذ ارشد یہ لکیریں نہیں لگائیں بھائی. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ آ کے نا اپنے رب کے پاس ہی نہ آئے. جی ایسی بات کرتے ہیں, رب کے پاس نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی جو آپ نے نا اللہ تعالیٰ سے بیان کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث قدسی ہے. کیا بیان کی؟ فرماتے ہیں کہ قال, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اذنب عبد ذنبا, جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, فقال, تو کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی, اے میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. فقال تبارک و تعالی, تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذنب عبدی ذنبا, میرے بندے نے گناہ کیا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے, اذنب عبدی ذنبا, میرے بندے نے ایک گناہ کیا ہے. فعلیم, تو اس کو پتہ تھا, ان لہ ربا یغفر الذنب, کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے. وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ, اور گناہوں کے اوپر پکڑتا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو بندے کو پتا تھا. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ, پھر بندہ دوبارہ یہ گناہ کرتا ہے. فَقَالَ اَيْ رَبْ اِغْفِرْ لِي ذَنْبِي, بندہ پھر کہتا ہے میرے اللہ, اے میرے رب میری غلطی کو معاف کر دے. فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے گناہ تو کیا, لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ اس کا رب اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے. یہ بندہ پھر تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے, پھر اپنے اللہ کا دربار کھٹکھٹاتا ہے, پھر اس کے دربار میں آتا ہے, پھر گڑ گڑاتا ہے, سجدے کرتا ہے, روتا ہے, اور کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو پتا تھا کہ اس کا ایک رب ہے جو پکڑ بھی سکتا ہے اور بخش بھی سکتا ہے. فرمایا کہ اعمل ما شئت فقد غفرت لک, فرمایا کہ میرے بندے اب تو جو مرضی کر, میں نے تجھے بخش دیا ہے, میں نے تجھے بخش دیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس بات سے تو بالکل پریشان نہ ہونا کہ آپ نے گناہ کیا. اس بات سے آپ کو قطعی نہیں گھبرانا چاہیے کہ آپ سے غلطی ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی نہ کروانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں میں پیدا کرتا. اللہ کو پتا یہ غلطیاں کرتے ہیں, اور ایشو یہ ہے بھی نہیں کہ غلطیاں کرتے ہیں, یہ ایشو بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے پاس نہیں جاتے, ہم اس سے جا کے بات نہیں کرتے, ہم اس کو یہ نہیں کہتے اللہ غلطی ہوگی, ہم اعتراف نہیں کرتے, ہم شرمندہ نہیں ہوتے, ہم اس کے دربار میں آتے ہی نہیں, حاضرین لگواتے ہیں,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر تو گناہ گار بندے پسند ہیں، لیکن وہ گناہ گار جو اپنے گناہوں کو جانتے ہوں اور اعتراف کرتے ہوں. تو آپ کون سے گناہ گار ہیں، یہ آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے. اچھا، اللہ تعالیٰ کو اچھا ایک ایشو یہ آتا ہے ہمارے پاس، اور یہ بہت زیادہ سوال بھی ہوتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں تو میں توبہ کیسے کروں؟ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، میں کیسے توبہ کروں؟ ٹھیک ہے جی، تو آپ کے جو گناہ ہیں، ہم نے جیسے پہلے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسیعت رحمتی وسیعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. آپ کے گناہ اس رحمت سے بھی زیادہ ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ یہ والی حدیثیں پڑھیے ذرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو کیا بتایا گیا؟ فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رکھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ایسا کبھی مت سوچنا کہ اللہ کی رحمت ہم پر آئے گی نہیں، ایسا کبھی مت سوچنا کہ اللہ ہمیں بخشے گا نہیں، ایسا کبھی مت سوچنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کے سب گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور، وہی تو ہے جو بخشنے والا ہے، وہی تو ہے جو بخشنے والا ہے. الرحیم، وہی تو ہے جو مہربان ہے، سب معاف کر دے گا اللہ. تم نے کبھی ایسا نہیں کرنا کہ مجھے معاف نہیں، مایوس کبھی بھی نہیں ہو، اللہ سب کا سب معاف کر دے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یبن آدم، بہت قیمتی حدیث ہے، بہت قیمتی حدیث ہے. یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے ابن آدم، تو جب بھی مجھے پکارتا ہے، مجھ سے امید لگاتا ہے، غفرت لک علی ما کان فیک، میں تیرے سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہوں، ولا ابالی، اور مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میں سب معاف کر دیتا ہوں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائیں، آسمان کے کناروں تک، کوئی ایسا بھی گناہ گار دیکھا آپ نے؟ اتنے گناہ، آپ نے کبھی آسمان کا کنارہ تو دیکھا نہیں، لیکن ابھی کبھی آپ کو اتنے بڑے آسمان کا کنارہ نظر آ بھی جائے تو ایسا گناہ گار آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس نے اتنے گناہ کیے کہ اس کے گناہ آسمان کی کناروں تک پہنچ جائیں. لیکن اگر کوئی ایسا گناہ گار مل بھی جائے، اس کو بتائیے گا کہ تیرا اللہ کہہ رہا تھا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ گئے، پھر تو نے مجھ سے اگر بخشش مانگ لی، غفرت لک، میں سب بخش دوں گا، سب بخش دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ میں نے اس کے کتنے بڑے بڑے معاف کر دی، کوئی پرواہ تک مجھے نہیں ہوگی. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس ساری زمین گناہوں کی بھر کر لے آیا، لا ثم لقیتنی، پھر آ کر مجھ سے ملاقات کی، لا تشرک بی شیئا، بس اتنی بات یاد رکھنا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنانا، لاتیتک بقرابھا مغفرہ، میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا. سبحان اللہ. اگر آپ نے پوری دنیا گناہوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، بس آپ اپنے کھاتے سے شرک نکالیں. شرک کی معافی نہیں ہے نا جی، شرک نکالیں. اگر پوری دنیا بھی گناہوں کی بھر کر آپ لے گئے اور رب کریم سے ملاقات کی، فرمایا تو نے جتنی زمین گناہوں کی بھر کے لائی ہے نا، میں اتنی ہی زمین مغفرت کی بھر کے لاؤں گا، مغفرت کی. بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ کی طرف آ جانا ہے.
اور کوئی بڑا کام نہیں ہے، معاف کرنا اس کا کام ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سگی ماں اتنی جلدی نہیں مانتی ہے جتنی جلدی اللہ تعالیٰ مانتا ہے۔ سگی ماں کو بھی مناتے ہوئے وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلدی مانتا ہے، بہت جلدی مانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن صرف ایک شرط ہے، آپ آئیں، آپ لوٹ کر آئیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور میں تم لوٹ کے آؤ، اپنے رب کی طرف منہ کرو اور آ کر اس کے سامنے جھک جاؤ، بس اتنا کام کریں آپ۔ آ کے اپنے رب کے سامنے کہہ دیں اللہ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آ کر اپنے رب سے بات کریں، اللہ اتنا ناراض کیا کہ آتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن تیری رحمت کھینچ کے لائی ہے کہ آ جاؤ۔ اللہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن آ گئے، تو معاف کر دے۔ یقین جانیے اگر آپ نے پوری زمین بھی گناہوں کی بھری ہے نا، رب کریم اتنی زمین بخشش کی لے آئے گا اور آپ کے گناہوں کے اوپر ڈال دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن آئیں تو صحیح نا جی میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، آئیں تو صحیح نا۔ اللہ سے دور رہ کر کیا کریں گے؟ آپ اتنے کریم، اتنے رحیم، اللہ سے دور رہے۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت بخشنے والا ہوں۔ میرے بندوں کو بتاؤ میں بہت بخشنے والا ہوں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں جو توبہ کرنے کے لیے آئے گا نا، میں غفار ہوں، غفار، بہت بخشنے والا ہوں۔ لیکن آپ آئیں تو صحیح نا جی۔ آپ کے گناہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اللہ کی مغفرت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ آپ جتنے بھی لے کے آئے نا، زیادہ نہیں ہو سکتے، لیکن آپ آئیں۔ اگر آپ اللہ کے دربار میں گئے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ گناہ آپ نے اتنے گناہ کیے اور نیکیاں کوئی کی نہیں، خالی دامن لے کے آپ اپنے رب کے دربار میں چلے گئے۔ ہم نے جو پیچھے حدیث پڑھی ہے نا، اس کو پریکٹیکل میں دیکھیے، خالی دامن آپ کا اور آپ اللہ کے دربار میں چلے گئے۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصاح برجل من امتی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، میری امت میں سے ایک آدمی کا نام ساری دنیا کے سامنے پکارا جائے گا، فلاں آدمی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ سبحان اللہ۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے، اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں سے بنایا ہے؟ مطلب اس امت کو کچھ خاص ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور میری امت میں ایک آدمی کو ساری دنیا کے سامنے اول سے لے کے آخر تک سب لوگ ہوں گے اور اس کو بلایا جائے گا، آؤ بھائی تم آؤ۔ فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًّا، اس کے سامنے 99 رجسٹر کھول کے رکھے جائیں گے، 99 رجسٹر کھول کے رکھے جائیں گے۔ کُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ، ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جتنی آپ کی نگاہ جائے گی، جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک رجسٹر ہوگا، اور ایسے 99 رجسٹر ہوں گے۔ ثم یقول اللہ عز وجل، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا هل تنکر من هذا شیئا، اب اتنا زیادہ جو تھا، اللہ پوچھے گا اس میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو تو نے نہ کیا ہو، کسی کا انکار ہے؟ فیقول لا یا رب، بندہ کیسے انکار کرے گا جی؟ کہے گا اللہ کوئی نہیں، انکار کوئی بھی نہیں ہے، سب کی ہیں۔ پھر اللہ پوچھے گا ازلمت کا کتبتی الحافظون، کیا میرے ان نگران فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے؟ کہے گا نہیں۔ اللہ پوچھے گا اللہ کا عذر، کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر، کوئی بات، کوئی بہانہ، کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز؟ اللہ کا حسنۃ، اچھا یہ تو گناہ ہے نا، کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ کوئی نیکی؟ فرمایا فیہاب الرجل،
یہ آدمی ڈر رہا ہوگا، فیقول لا، یہ کا کچھ بھی نہیں ہے، نیکی بھی نہیں کی، گناہوں سے بھرا ہوا، لدا ہوا گناہوں سے، اور نیکی تو کی نہیں. تو میں فیقول بلا، اللہ کہے گا کیوں نہیں، ان لک عندنا حسنات، ہمارے ہاں تیری کچھ نیکیاں ہیں. نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اللہ فرمائے گا کہ آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٍ، اس کی ایک پرچی نکالی جائے گی، ایک پرچی فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اس پرچی پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بات لکھی ہوگی. فیقول یا رب ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات، یہ کہے گا اللہ کہاں یہ ایک پرچی ہے، کہاں اتنے بڑے بڑے رجسٹر. اللہ فرمائے گا انک لا تظلم، دیکھو ظلم تو تم پر ہوگا نہیں، تو اس لیے ان کا وزن کراؤ. فتوضع السجلات فی کفہ، اور میں سارے رجسٹر اٹھا کے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالے جائیں گے. والبطاقہ فی کفہ، اور وہ پرچی ایک دوسرے پلڑے میں ڈالی جائے گی. اب اس کے بعد کی بات آپ بیان کرنے سے زیادہ اس کو محسوس کیجئے. آپ اس بات کو تصور کیجئے کہ یہ گناہگار امتی ہم میں سے کوئی ہے اور اس کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے، بس امتی ہے. میں فتاشت السجلات، سارے کے سارے رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے. وثقلت البطاقہ، اور وہ ایک پرچی بھاری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ایسی پرچیاں ہمیں بھی عطا فرمائے. اتنے بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر سب ہلکے پڑ جائیں گے، ایک پرچی بھاری ہو جائے گی. کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں جانے کے قابل نہیں؟ کیا ایسے رب سے آپ اب بھی دور ہونا چاہتے ہیں؟ کہ اب بھی آپ اپنے رب کے دربار میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ اتنی مہربان رب کے پاس بھی آپ نہیں آئیں گے؟ سبحان اللہ، اتنا کرم، اتنا فضل، اتنی رحمتیں کون دیتا ہے جی ایسا؟ آپ ڈھونڈ لیجئے، پوری دنیا میں ڈھونڈیے، ایسا رب آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. جھوٹے ہیں، بدکار ہیں سارے. اس مہربان رب کو چھوڑ کے آپ جس طرف بھی رخ کریں گے نا، کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. اپنے آپ سے ایک دفعہ ضرور پوچھیے کہ اس رب کو چھوڑ کر کوئی عقل مندی ہو سکتی ہے؟ آپ خالی دم بالکل کہتے ہیں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے نا، ہے نا. مطلب آپ کی دلیلیں خود اللہ دے رہا ہے یار. آپ کو بخشنے کے لیے اللہ خود ڈیٹا دے رہا ہے کہ اس کو یہ دیکھو، اس کے لا الہ الا اللہ ہے اس کے پاس، محمد رسول اللہ ہے اس کے پاس. ایسا کون ہوتا ہے جی؟ ایسا انصاف کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ دیکھیے، یہ حدیث پڑھیے. صفوان ابن محرز المازنی کہتے ہیں بینما نحن مع عبداللہ ابن عمر وهو یطوف بالبیت، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. اذ عرض له رجل، کہ طواف کے دوران ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا ابن عمر، اے ابن عمر، کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر فی النجوى، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا سنا ہے؟ کہ کوئی بات ایسی سنی ہے جو آپ سرگوشی کے بارے میں آپ نے بتائی ہو، سرگوشی کے بارے میں؟ تو عبداللہ ابن عمر کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ایک بات. سرگوشی دیکھیے کیا ہے. کہتے ہیں یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدن المؤمن من ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا. یعنی جب آپ نے حساب دینے کے لیے جانا ہے نا، تو اپنے رب کے قریب ہو گئے آپ. حتی یضع علیہ کنفہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی چادر بندے کے اوپر ڈال دے گا.
ثم یقررہ بذنوبہ، پھر اللہ بندے سے اپنے گناہوں کا اقرار کروائے گا۔ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے سامنے سے اٹھا کے اس بندے کو اپنے قریب کیا، اور اتنا قریب کیا کہ اس کے اوپر اپنی چادر ڈال کے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا، باقی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کو۔ اب دیکھیے نا رحمت، اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگوں کے سامنے پوچھتا نا، لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چادر ڈال کے چھپا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے اقرار کروا رہا ہے، کیا اقرار کر؟ فیقول هل تعرف، فیقول یا رب عارف، اللہ فرمائے گا کہ اس گناہ کو جانتے ہو؟ کہے گا اللہ جانتا ہوں۔ حتی اذا بلغ منہ ما شاء اللہ ان یبلغ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت سارے ایسے گناہ یاد کروائے گا جو اللہ تعالیٰ نے یاد کروانے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی سترتها علیک فی الدنیا، دیکھ دنیا میں نے ان سارے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا تھا، سارے کسی کو نہیں پتا تھا تو نے یہ کی، میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا۔ وانا اغفرها لک اليوم، میں آج ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا ثم یعطى صحیفۃ حسناتہ او کتابہ بیمینہ، پھر اس کو اس کی کتاب یا اس کا صحیفہ جو ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس حدیث کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھیے، دوسرا پہلو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعلم آخر اہل الجنت دخولا الجنت، میں اس آخری اہل جنت کو بھی جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہوگا، وآخر اہل النار خروجا منها، اور آخری جہنمی جو جہنم سے نکلے گا، رجل یؤتی بہ یوم القیامہ، اس آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیقال اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، تو کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لانا، وارفعوا عنہ کبارہا، اور ابھی یہاں سے اس کے بڑے گناہ ہٹا دو، یعنی جس مجلس میں یا جہاں اس کے بڑے گناہوں کے کھاتے ہوں گے فرمایا جائے گا یہ ہٹا دو، چھوٹے گناہ سامنے لے کے آؤ، فتعرض علیہ صغار ذنوبہ، تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے، فیقول، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، فلاں فلاں دن تو نے ایسے ایسے کیا تھا، وعملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، فلاں فلاں دن تو نے ایسے ایسے کیا تھا، فیقول نعم، بندہ کہے گا بالکل کیا تھا، لا یستطیع ان ینکر، یہ انکار نہیں کر سکے گا، وہو مشفق من کبارہ، من کبار ذنوبہ ان تعرض علیہ، اور اس کو بیچ میں سے ڈر لگ رہا ہوگا کہ کہیں بڑے گناہوں کا اللہ تذکرہ ہے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے نا، اللہ سے پوچھ رہا ہے یہ کیا ہے، یہ کہے گا کیا ہے، اور دل میں سوچ رہا ہے کہ جب اللہ نے بڑے گناہوں کا نام لیا تو میرا کیا بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہی کرے گا۔ فرمایا فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، آج تجھے ہر برائی کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے گی، جتنی تیری یہ غلطیاں ہیں نا، چھوٹے گناہ ہیں، ان سب کے بدلے تجھے ایک ایک نیکی دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا، جب یہ بڑے گناہ وہاں پر، پہلے سوچ رہا تھا کہ بڑے گناہ لے ہی نہ ہے اللہ، اب فرمایا کہ جب یہ بڑے گناہ وہاں نہیں دیکھے گا تو کہے گا اللہ میں نے تو کچھ اور بھی کئی گناہ کیے ہیں جو یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہ ابو ذر کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہنس پڑے، اتنے ہنسے کہ آپ کی داڑھی نظر آنے لگی۔ کیسی بات ہے نا جی، جو آدمی وہاں صغیرہ گناہوں سے ڈر رہا تھا وہ آدمی کبیرہ گناہوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا، میرے کبیرہ نظر نہیں آ رہے، وہ بھی لے کے آئے نا، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ کا رب منتظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، اللہ تعالیٰ ہر روز رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے آ کر رات کو توبہ کر لیں، اور ہر روز رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دن کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والے آ کر توبہ کر لیں، اور یہ سلسلہ ہر روز ہوتا ہے اور تب تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل آتا، تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہر روز مالک الملک انتظار کرتا ہے، ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ کوئی گناہ گار جس نے رات گناہوں میں گزاری ہے آ جائے، کوئی گناہ گار جس نے دن گناہوں میں گزارا ہے رات کو آ جائے۔ اب اللہ پوچھتا ہے فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ اللہ کی طرف لوٹ کر کیوں نہیں آتے، توبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟
حالانکہ اللہ بہت غفور بہت رحیم ہے، بہت غفور بہت رحیم ہے۔ یہ بات اپنے آپ سے کرے نا، کیوں نہیں میں اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا، کیوں نہیں میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، حتی یبقى ثلث اللیل الآخر، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ بچ جاتا ہے، یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له، اللہ پوچھتا ہے کون ایسا ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنوں، کون ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ایسا ہے جو گناہوں کا پٹارا اٹھا کے میرے سامنے رکھے اور مجھ سے کہ اللہ معاف کر دے، میں اس کو معاف کر دوں، کون ایسا ہے؟ یقین ہے، آپ آئیں تو صحیح، اپنے اللہ سے کہیں تو صحیح، اللہ میں ہوں نا، اللہ میں ہوں، اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ میں تجھ سے بخشش مانگنا چاہتا ہوں۔ تو رب کریم جی آپ کا منتظر ہے، اپنے اللہ کی طرف آئیے، اپنے اللہ کے سامنے گر گرائیے، ایک آنسو بہائیے، ایک آنسو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو دو قطروں سے اور دو نشانوں سے زیادہ پسند ہو، کوئی چیز ایسی نہیں، دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں اور دو نشان اللہ کو بہت پسند ہیں۔ قطرے کون کون سے؟ فرمایا قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ، ایک قطرہ جب آنسو کا اللہ کی خشیت سے کسی کی آنکھ سے نکلتا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَقَطْرَةٌ دَمٍ تُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک خون کا قطرہ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے خون، تو اس کا قطرہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اور نشان فرمایا اثر فی سبیل اللہ، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کوئی زخم کا نشان لگتا ہے، یہ بہت پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور دوسرا اللہ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے راستے میں کوئی تکلیف، کوئی نشان، کوئی چوٹ پہنچتی ہے، اس کا جو نشان ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ چھو بھی نہیں سکتی، آگ ان کو چھو بھی نہیں سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے رونے لگی، اور ایک وہ آنکھ جو رات کو اللہ کے دین کے لیے جہاد کے دوران پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی ہے، یہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ کبھی ان کو آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں میں جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 7 لوگوں میں ایک ایسے آدمی کا بھی تذکرہ کیا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آدمی نے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کیا اور اس کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو آئیے، رمضان کا یہ مہینہ بخششوں کا مہینہ ہے، ہر بات پہ آپ کی بخشش ہوتی ہے، ہر روز لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ آئیے نا میرے عزیز بھائیوں، میری محترم ماؤں اور بہنوں، آؤ آئیے اپنے رب سے کہیے اللہ تیری یاد ستاتی ہے، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، گناہ روکتے ہیں، شہوتیں روکتی ہیں، شیطان روکتا ہے، ہماری ان سے جان چھڑا کے اپنے دربار میں بلا لے، اپنا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، میرا بندہ کب آئے گا؟ تو جس دن آپ گئے نا اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہونا ہے، بہت خوش ہونا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے اور کہیں نہیں جا سکیں گے آپ، تو اللہ کی طرف واپس آئیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ کی، استغفار کی، بخشش مانگنے کی توفیق دے۔ جس دن آپ کو یہ بخشش کی توفیق مل گئی نا، جس دن آپ کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو گئی، سمجھیے اللہ تعالیٰ مان گیا ہے۔ بس اپنے اللہ کو منائیے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال